اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد ملت چینل سے خالد مسعود خان حاضر خدمت ہے۔ تمام پاکستانیوں السلام علیکم۔ جس طریقے سے دنیا بھر کے مسلمان کرب کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ فلسطین کے اندر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، بڑے بڑے گھر، مارکیٹیں، مکان برباد کر دیے گئے، اور اسرائیل کی، یہودیوں کی یہ تمنا کہ فلسطینیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، دوسری طرف 44-50 مسلمان ممالک ان کی خاموشی، اور اسی طریقے سے امریکہ کی ہٹ دھرمی اور ان کے جنگی ماہرین کا اسرائیل میں جا کر بیٹھنا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا بھر کے آج دوسرا تیسرا روز ہے، ایک خوفناک خبر ملنے کو اس بدنصیب آنکھوں اور کانوں نے سنا ہے کہ سعودی عرب کے مفتیان سعودی عرب انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ فلسطین جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے، وہ فسادی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، غور سے سنو، یہ سعودی عرب کی سرزمین سے نکلنے والے فتوی کہ فلسطین میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ فساد ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ صرف اور صرف امریکہ کی وجہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ وہ امریکہ کی طاقت ہے، امریکہ کی دہشت گردی ہے۔ ہم پیچھے چلے جائیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت، جب یزید نے یہ ظلم کیا تھا، حضرت نواز رسول کو خاندان سمیت ختم کر دیا تھا، تو وہاں پر 18,000 مفتیان نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل جو ہے جائز ہے، وہ فسادی تھے۔ نواز رسول کے بارے میں 18,000 علماء کا یہ فتویٰ آیا تھا۔ آج سعودی عرب کی سرزمین سے، جو ہمارے لیے مقدس ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑے عظیم ہے، ہم تو اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں سے دوبارہ ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ فلسطین والا جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ امریکہ کی خوف کی وجہ سے، امریکہ کے ڈر کی وجہ سے، امریکہ کی غلامی کی وجہ سے مسلمانوں کب ہوش آئے گا؟ واپس آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ کل کی بات ہے، یہ امریکہ تھا، بائیڈن تھا، اور موجودہ پاکستان کے لٹیرے اور ظالم اور یہ پاکستان کو برباد کرنے والے طبقہ، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم نون، ان لوگوں نے امریکی آشیرواد حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں عمران خان کی حکومت ختم کی، اور جو کچھ یہ ہوتا رہا، جو کچھ ہم دیکھتے رہے، جو کچھ بربادی ہوتی رہی، پاکستان کو فنا اور برباد کر دیا، لوگوں کو غریب کر دیا، لوگوں کو رسوا کر دیا۔ اب تعلیمی ادارے بھی بیچ رہے ہیں، انصاف کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں۔ یہ امریکی کی وجہ سے پاکستان پر مسلط کیے گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج بائیڈن آ گیا اور کل عمران خان آ جائے گا، اور پھر یہ جنگ جاری رہے گی۔ امریکہ کی سپرمیسی، یہ ہمارے سیاستدان، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ ہماری پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستانیوں، خدا کے لیے آپ ہوش کرو کہ ہم ہماری نسلیں اسی طریقے سے امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے ملک کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مفتیان بھی خاموش ہیں،
पाकिस्तान की दीनी ताकतें भी खामोश हैं, वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। और आप लोग ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका किन लोगों के साथ जंग करता है जो उनकी पॉलिसी मानने से इनकार करते हैं। शाह फैसल हो, लीबिया के मम्मर कज़ाफ़ी हो, और इसी तरीके से सद्दाम हो। आपको मालूम है कि कल सद्दाम को ख़त्म करने के लिए अमेरिका पूरी इत्तेहादी फ़ौजों को साथ लेकर आता है, पाकिस्तान भी शामिल होता है। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जब सद्दाम को पकड़ लेते हैं, सज़ाए मौत देते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर वह वापस चल अपने बंदे बिठाए हुए हैं पूरे मुसलमानों के ममालिक में। जहाँ जहाँ पर उनके बंदे बैठे हैं, मुसलमानों के नहीं हैं, मुसलमानों के ममालिक नहीं हैं, ये अमेरिका के ममालिक हैं। अमेरिका के खिलाफ बात करने वाला भी कोई नहीं है, सियासी तौर पर बात करने वाले बहुत कुछ होंगे। इसलिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, नज़रियाती को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया था। तो इसलिए पाकिस्तानियों अपनी नस्लों की बका के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, आज़ादी के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाओ। याद रखो, तुम्हारे लिए तालीम के दरवाजे भी बंद होंगे, सेहत के दरवाजे भी बंद होंगे, इंसाफ के दरवाजे भी बंद होंगे, महंगाई आपको नेस्तो नाबूद कर देगी, तुम्हारी नस्लें एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगी, गुलामी के लिए कतारें होंगी। अब वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। अब ये भी देख लें, कल की बात है ना कि ये सऊदी अरब, कल की बात है कि उनका दफ़ा अमेरिका के पास था, वो उनको टेस्ट देते थे और वो दफ़ा वो अमेरिका वाले करते थे। अब पाकिस्तान की बारी है ना, हमें इतनी बड़ी फ़ौज और दफ़ा की क्या ज़रूरत है। यही सियासतदान ऐलान करेंगे कि हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, हम ठेका दे देते हैं अमेरिका को। अमेरिका कहेगा आमीन, और ये सियासतदान भी कहेंगे आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमा की तरफ से भी फतवे आएंगे कि हम दफ़ा के लिए किसी को भी अपने मुल्क के दफ़ा के लिए दे सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, खौफनाक हालात दिन ब दिन तब्दील हो रहे हैं। इसलिए अपनी सोच को, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ना, गौर व फिक्र करो। और झुंझला कर भी अल्लाह ताला ने कहा, गौर क्यों नहीं करते, खुदा के लिए गौर व फिक्र करो। अस्सलाम वालेकुम।